محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایمان، توحید اور عبادات کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا زور دیا ہے وہ اخلاقیات کے اوپر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ ایمان اور عبادات کے بعد سب سے اعلیٰ جو کام ہے وہ اخلاقیات کو بنانا، اخلاق حسنہ اپنے درست کرنا، اپنے اخلاق کو بہترین سے بہترین بنانا، یہ آپ کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے۔ کلام اللہ شریف میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، خود صبر کرو اور دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین کرو، لعلکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم ہی کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی جائے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی جائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے دنیا میں آ کر ایک اخلاق کی اعلیٰ مثال قائم کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اخلاق دے کر مجھے بھیجا گیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا اخلاق اگر دیکھنا ہو تو پھر آپ صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں۔ صحابہ کرام عرض فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی مجلس میں ایک یہودی آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے اور فرماتی ہے یہودی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو سلام نہیں کیا، السلام علیکم کہا۔ اس کا عربی کا مطلب اللہ تجھ پر موت کو لازم کرے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے غصہ آیا، میں نے وہی جواب اس کو دیا اور لعنت اللہ بھی کہا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے مجھ سے منع فرمایا اے عائشہ سختی کے ساتھ کلام نہ کیا کریں، نرمی کے ساتھ بات کیا کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کیا کریں۔ ایک دوسرا واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ آ کر اللہ کے محبوب پیغمبر کے گریبان کو پکڑ کر کہتا ہے اے اللہ کے محبوب، اے محمد تو مجھے میرا قرضہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کے گریبان کو پکڑا۔ صحابہ بھی موجود ہیں، جانثار بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر نے اسے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب حد سے زیادہ وہ بڑھنے لگا، حضرت عمر اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے خدا کی قسم اگر محبوب پیغمبر کی مجلس کا احترام نہ ہوتا تو میں اس بندے کا سر قلم کر دیتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے عمر تو نے سخت کلامی سے بات کر دی، اس کا قرضہ میں نے دینا ہے اور اوپر سے میں اس کو غصہ بھی کروں، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے عمر سے فرمایا اے عمر جو قرضہ ہے اس سے 2 گنا بڑھ کر اس کو واپس کر، تو نے سخت کلامی سے بات کی ہے۔ وہ بندہ ایمان لے آیا اور فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ میرے محبوب پیغمبر کا اخلاق تھا، یہ میرے محبوب پیغمبر کی سیرت تھی۔ امت کو بتانا تھا کہ لوگوں اپنی زبانوں کو درست کرو، اپنی زبانوں کو صحیح استعمال کرو، اس زبان سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے، یہ زبان خنجر کی طرح نہ چلاؤ، چھری کی طرح نہ چلاؤ، اس زبان سے کسی مسلمان کے دل میں چوٹ نہ پہنچے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک مسلمان کا دل توڑنا 100 کعبہ شریف بنانے کے برابر ہے۔ مسلمان کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے بیان کیا۔ مسلمان اور اسلام کی بڑی عظمت ہے، اور مسلمان کے دل کو نقصان پہنچانا، اس کو غلط بات کہہ دینا، یہ تو اور بھی سخت گناہ کا کام ہے۔ آج ہمارا رویہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے خلاف چل رہا ہے، ہمارا رویہ غیروں کے مطابق چل رہا ہے، ہمارا رویہ جو غیر نے ہمیں رویہ دیا ہے اسی رویے کے مطابق، نہ بھائی بھائی کا رہا، نہ باپ بیٹے کا رہا، نہ بہن بھائی کی رہی، زمینوں کے لیے
جائیداد کے لیے ایک دوسروں سے جدا ہو گئے، اخلاقیات کو بھول گئے، انسانیت کو بھول گئے۔ آپ دیکھتے جائے معاشرے کو جھنجھوڑے، اپنے غریبان کے اندر اپنے ایمان کو تھوڑا جھنجھوڑ کر کہیں کہ میرے اندر اخلاق حسنہ کتنے ہیں، میں اخلاق کے اعلیٰ معیار میں کتنا پہنچ چکا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے یا رسول اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اپنے اخلاقیات کو درست کرو، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ صحابی رسول فرماتے میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت کے قریب لے کے جائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، عبادات کو صحیح ادا کرو، اس کے بعد اپنے اخلاق کو درست کرو، آپ مجھے جنت کے قریب لے کے جائے گا۔ آج ہمارے اخلاق بدتر سے بدتر جا رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک بات کہتا ہے ہم ادھر سے دو باتیں کہہ دیتے ہیں، اگر کوئی ایک بات تھپڑ مارے ہم ادھر سے دو تھپڑ مارتے ہیں، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے غریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور اللہ کے محبوب اور لاڈلے پیغمبر کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ اگر ہم نے کسی کو قرض دینا ہو، ہمارے پاس کوئی بندہ ہے اور قرض مانگے، ہم اس کو گالی بھی دیتے ہیں، ہم اس سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، بھائی تو کہ کہاں سے تو آ گیا، میں کدھر سے لا کر دوں، اچھے احترام کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ اور میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں جس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اس محبوب پیغمبر کے غریبان کو پکڑ کر فرمایا جا رہا ہے کہ میرا قرض واپس دے، اور غریبان کو پکڑا جا رہا ہے، اور صحابہ کے سامنے اللہ نظارہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ چاہتا اس کا ہاتھ توڑ دیتا، حضرت عمر چاہتا اس کی گردن قلم کر دیتا سر سے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر نے وہ درس نہیں دیا تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا مسلمانوں دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سب سے پہلے دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس زبان کی ضمانت دو، دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ حدیث کا مطلب یہ کہ اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اس زبان کو خنجر اور چھری کی طرح استعمال نہ کیا جائے، کسی مسلمان کے دل کو نہ توڑا جائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہاں تک بتایا اگر کافر بھی ہے تو رحمدلی کا مظاہرہ کیا جائے۔ رحمدلی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ مسلمان ہو جائے، جنت والا بن جائے۔ اگر اس کو چوٹ لگی ہے، زخم آیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کو اسپتال لے کر جانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ اخلاقیات سکھائے ہیں، یہ انسانیت سکھائی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر 1400 سال پہلے آئے تھے، وہ زمانہ کیسا تھا، وہ لوگ کیسے تھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ایک دوسروں کے دشمن بن چکے تھے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے ان کے دلوں میں ایسی محبت، ایسے اخلاقیات ڈالے کہ صحابہ کرام جو ایک دوسروں کے دستے گریبان تھے آپس میں رحماء بینہم کے مصداق بن گئے۔ ایک جنگ کے بارے میں 3 صحابہ ایسے بیٹھے ہیں، زخمی بیٹھے ہیں، ایک صحابی رسول فرماتے میں مشکیزہ لے کے آیا پانی کے لیے، ایک صحابی رسول کہنے لگا مجھے پانی چاہیے۔ آخری حالت ہے، نزع کی حالت ہے، احسان اور قربانی دے کے مسلمان کے لیے اپنی جان کو گنوانا، دوسرے اس مسلمان کی بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، یہ صحابہ کی صفت تھی، یہ صحابہ کا کمال تھا، یہ محمد الرسول اللہ سے محبت کا جذبہ تھا۔ وہ صحابی رسول فرماتے ایک بار پانی لے کر اس کے قریب گیا، دوسرے صحابی نے آواز دی مجھے پانی چاہیے، وہ فرماتے پہلے اس کو پانی پلا کے آؤ۔ میں وہاں گیا، تیسرے بندے نے آواز دی مجھے پانی چاہیے، اس نے کہا آپ اس کو پلا کے آؤ۔ میں وہاں گیا تو تیسرے بندے نے کہا سب سے پہلے والے کو پانی پلاؤ۔ سبحان اللہ، کیا سیرت ہے یار، مسلمان کے لیے، وہ مسلمان تھے، وہ ایمان۔ آج مسلمان کو ذبح کر رہا ہے، مسلمان کی بیٹی کی عزت ڈھونڈ رہا ہے۔ یہی مسلمان ایمان مارا جس کا یہ شیوا نہیں تھا، جس کے محبوب پیغمبر نے تو فرمایا تھا مسلمان کا شیوا تو یہ ہے کہ وہ اپنے آنکھوں میں حیا پیدا کرے، وہ اپنے اخلاقیات کو صحیح بنائے،